تم واش روم سے باہر آ رہی ہو یا میں اندر آؤں؟ ذوحان خان زادہ کی شادی اس کی مرضی کے خلاف ہوئی تھی اپنی ماموں کی بیٹی سے۔ جب سے وہ اس کی زندگی میں آئی تھی وہ نفرت کرنے لگا تھا۔ ایک تو کمرے میں اس کا نازک وجود اس کا ضبط آزماتا تھا، اور اوپر سے وہ اس کی ماں کی لاڈلی بہو تھی، کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا۔ نہیں پلیز، میں باہر نہیں آ سکتی۔ اندر سے اس کی شرمندہ سی آواز آئی۔ غصے میں اس کا دماغ گھما۔ کیوں نہیں آ سکتی؟ 2 سیکنڈ میں آ جاؤ ورنہ میں… وہ غصے میں بغیر سوچے جیسے اندر گیا۔ آنکھیں پھٹیں جب اچانک وہ اسے دیکھ کر چیخی۔ وہ ننگے پیر گارڈن کی گھاس میں ٹہل رہا تھا۔ شادیانے اور گانے کی آوازوں نے اس کے کان کے پردے پھاڑ کر رکھ دیے تھے، مگر مجال ہے جو اس کے گھر میں کسی کو بھی اس کی پرواہ ہو۔ وہ تل ملا کر اس سگریٹ کو زمین پر پھینکتے اسے اپنے شوز سے مسلنے لگا۔ ایک تو زبردستی اس کی شادی کروا دی تھی، اور اب یہ گانے جو بند ہی نہیں ہو رہے تھے۔ اس کا بس چلتا تو جا کر وہ اسپیکر کو ہی توڑ ڈالتا جو اس کی ماں نے بڑے چاؤ سے منگوایا تھا۔ کافی چلنے کے بعد وہ تھک ہار کر کرسی پر بیٹھتے اپنے بالوں کو سہلانے لگا۔ دل ہی نہیں کر رہا تھا کہ اندر جائے اور اس کا چہرہ دیکھے جس نے اس کی زندگی میں آ کر سب کچھ خراب کر دیا تھا۔ کچھ سوچتے سوچتے اچانک اس کا موڈ خراب ہوا تھا۔ اندر کسی نے پھر سے گانے کی آواز مزید بڑھا دی تھی۔ وہ تھک ہار کر دوبارہ اپنی جیب سے سگریٹ نکالتا اسے سلگاتے اپنے لبوں تلے دبا چکا تھا۔ کم از کم یہ سگریٹ تو تھی جو اس کا غم سمجھ رہی تھی۔ اس وقت ذوحان خان زادہ کو یہ سگریٹ اپنی سب سے قریبی لگی۔ وہ سگریٹ کے گہرے کش بھرتا دوبارہ گارڈن میں ٹہلنے لگا۔ کیا کرے کیا نہ کرے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ ابھی وہ کھڑا ہی تھا کہ تبھی اسے اپنے پیچھے کسی کے قدموں کی چاپ کی آواز سنائی دی۔ وہ سگریٹ زمین پر پھینکتے غصے سے پلٹا تھا۔ جو کوئی بھی اس وقت یہاں آیا تھا وہ اس کی طبیعت اچھے سے صاف کرنا چاہتا تھا، مگر اپنے پیچھے اپنی ماں کو کھڑے دیکھ کر اس کے تنے نکوش ڈھیلے ہوئے تھے۔ ماں، آپ اتنی رات تک جاگ رہی ہیں، سوئی نہیں آپ؟ او ہاں، سوئیں گی بھی کیسے؟ یہ آپ کے فضول رشتہ دار اتنی زور سے گانا بجا رہے ہیں کہ اگر کسی کی قبر حویلی میں بنی ہوتی نا تو خدا قسم مردے نے بھی قبر سے اٹھ جانا تھا۔ اس کے تل ملانے پر نفیسہ بیگم کو تاؤ چڑھا تھا۔ تو تم کیا چاہ رہے ہو؟ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ہم سوگ منانے لگ جائیں؟ تم میرے ایک ہی ایک بیٹے ہو ذوحان، تمہاری شادی پر ہی ہم یہ سب کریں گے نا؟ نہ تمہارے بعد کوئی ہے نہ تم سے پہلے کوئی تھا۔ ہمارے گھر میں بس ایک ہی بار شادی ہونی تھی اور وہ ہو گئی ہے، تو ہم اسی میں اپنے ارمان پورے کریں گے نا۔ تمہیں میرے رشتہ دار اتنے برے لگتے ہیں تو تم پہلے ہی بتا دیتے۔ نفیسہ بیگم کے لہجے میں درد چھلکا تھا۔ نہیں نہیں ماں، بس وہ میرے سر میں درد ہو رہا تھا اس لیے میں نے کہا۔ ذوحان خان زادہ شرمندہ ہوتے بولا، تم فکر مت کرو، اندر جا کر میں یہ بند کروا دوں گی۔ اور ہاں، تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم رات کے اس پہر اپنی شادی والے دن یہاں کیا کر رہے ہو؟ نفیسہ بیگم کے تاثرات سخت ہوئے تھے۔ وہ جانتی تھیں کہ انہوں نے کس مشکل سے ذوحان کو اپنے بھائی کی بیٹی کے لیے منایا تھا، اور وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ ذوحان اب ایک پل بھی ان کی بھتیجی سے دور رہے۔ ماں، وہ میں نے کہا نا میرے سر میں درد ہے۔ وہ نفیسہ بیگم کا منہ دیکھتے بات بنانے لگا۔ تم نے مجھے پاگل سمجھا ہوا ہے ذوحان۔ تمہارا کمرہ اوپر ہے، وہاں تک آواز نہیں جا سکتی۔ نیچے آواز آ رہی ہے اور صاف صاف آ رہی ہے۔ مجھے صاف بتاؤ کیا چاہتے ہو تم؟ نفیسہ بیگم کا لہجہ پہلے سے بھی زیادہ سخت ہوا۔ اماں، میں اتنی جلدی اس رشتے کو نہیں اپنانا چاہتا۔ آپ کی باتوں میں آ کر میں اس سے نکاح تو کر چکا ہوں، مگر مجھے نہیں لگتا اماں کہ میرا اور اس کا گزارا ہوگا۔ وہ زمین پر دیکھتے صاف صاف لہجے میں بولا، کب تک اپنی ماں کو اندھیرے میں رکھتا؟ اس عورت کو تو وہ ویسے بھی چھوڑ دینے والا تھا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ نفیسہ بیگم کی خطرناک آواز پر وہ اچھل کر پیچھے ہوا۔ میری بھتیجی ایک بہت ہی اچھی لڑکی ہے، سمجھے تم؟ اگر تم نے کسی اور کے بارے میں سوچا بھی تو میں تمہیں بتائے دے رہی ہوں ذوحان، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ ایک بار نہیں سوچا کہ وہ معصوم کتنی تھکی ہوگی؟ میں بول کر آئی ہوں اسے کہ تمہارا انتظار کرے۔ میری بچی پچھلے 2 گھنٹے سے تمہارا انتظار کر رہی ہے اور تم ہو کہ یہاں کھڑے ہو اور اب بھی یہی کہہ رہے ہو کہ تم اس رشتے کو نہیں اپنا سکتے۔ اگر تمہیں یہی سب کرنا تھا تو تم نکاح سے پہلے بولتے، میں کم از کم اپنی بھتیجی کی زندگی تو نہ برباد کرتی۔ ارے جتنی خوبصورت وہ ہے نا، کوئی بھی مل جاتا اس کو۔ آج شادی والے دن ہی اگر میں کسی لڑکے کو کہتی نا کہ اس کا ہاتھ تھام لے تو وہ تھام لیتا، اور وہ لڑکا کم از کم تمہارے جیسا بے وقوف تو ہرگز نہ ہوتا۔ کسی اور لڑکے کے ذکر پر ذوحان خان زادہ کی پیشانی پر کئی لکیریں ابھری تھیں۔ بھلے ہی وہ اسے کتنا بھی ناپسند کرتا تھا،
مگر ابھی وہ اس کی بیوی تھی اور اس کے نام کے ساتھ کسی بھی دوسرے مرد کا نام سننا اس کی غیرت پر سب سے بڑا سوال تھا۔ اپنے کمرے میں جاؤ میرے بچے، وہ تمہارا انتظار کر رہی ہوگی۔ نفیسہ بیگم کی آواز پر وہ اپنی شال کندھے پر ڈالتا تیزی سے آگے بڑھ گیا تھا۔ نفیسہ بیگم اس کو جاتے دیکھ کر سکون کی گئی گہری سانس بھرتے تیزی سے اندر کی جانب چلی گئیں۔ ان کو یقین تھا کہ ان کا بیٹا ایک دن ان کی بھتیجے کی قدر ضرور پہچان لے گا، اور ان کو اس وقت کا شدت سے انتظار تھا۔ سیڑھیاں چڑھتے سوہان نے باقاعدہ سکون کی گہری سانس لی تھی۔ تقریباً 4-5 گھنٹوں بعد جا کر بالآخر وہ سپیکر شانت ہو ہی چکا تھا، جس کو شانت کرنے کے لیے اس نے نہ جانے کتنی پلاننگ کی تھی۔ دوسرے ہی لمحے اس کے لبوں پر پھر سے زہریلی مسکراہٹ ابھری تھی۔ شادی میری زبردستی کروائی اور اب مجھے ہی کہہ رہی ہیں کہ معاف نہیں کریں گی۔ خیر، جا کے دیکھتا ہوں میں ذرا امی کی بھتیجی کو۔ امی کا سارا بدلہ ان کی بھتیجے سے نہیں لیا نا، تو میرا نام بھی زوہان خان زادہ نہیں ہے۔ وہ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتا تیزی سے اپنے کمرے کی جانب چلا گیا تھا۔ وہ جھٹکے سے اپنے کمرے کا دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا۔ گلابوں کی خوشبو نے اس کا موڈ کچھ لمحوں کے لیے اچھا کیا تھا، مگر جو اس کے ساتھ ہوا تھا، اچھے موڈ میں رہنا بہت ہی مشکل تھا۔ وہ کمرے کے اندر داخل ہوتا پورے کمرے کو دیکھنے لگا۔ اس کے منع کرنے کے باوجود بھی اس کی ماں کمرے کو دلہن کی طرح سجوا چکی تھی۔ خیر، کافی دیر کمرے کو دیکھنے کے بعد بالآخر اس کی نظر بستر شریف پر گئی تھی، مگر بستر کو خالی دیکھ کر اس کی پیشانی پر بالوں کا جال بکھرا تھا۔ اماں تو کہہ رہی تھیں کہ وہ اپنی بہو کو بول کر گئی ہیں کہ وہ میرے لیے بیٹھی رہے۔ اب کہاں ہے اماں کی فرما بردار بہو؟ وہ اس کے بارے میں سوچتا سر جھٹکتے صوفے پر آ کر بیٹھا۔ آج کا دن بہت مشکل تھا، کسی اور کے لیے ہو نہ ہو، اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ وہ اپنے پاؤں سے جوتے اتارتا ایک جوتے کو ایک طرف پھینک چکا تھا اور دوسرے جوتے کو دوسری طرف۔ ویسے تو وہ اتنا پھیلاوا نہیں کرتا تھا، مگر آج غصے میں تھا تو اس کا یہ کرنا بنتا بھی تھا۔ ویسے ہے کہاں اماں کی بہو؟ کافی دیر سوچنے کے بعد بالآخر اس کو اپنی بیوی کا خیال آ ہی گیا تھا۔ واش روم کی لائٹ جلتی دیکھ کر اور اندر سے پانی کی آواز سن کر وہ سمجھ گیا تھا کہ محترمہ کہاں تشریف لے جا چکی ہیں۔ وہ صوفے کی ایک جانب کشن رکھتا اس پر لیٹا تھا۔ سخت نیند آ رہی تھی، مگر اس کی گندی عادت تھی کہ فریش ہوئے بغیر وہ نہیں سوتا تھا، اور اس وقت بھی سخت نیند آنے کے باوجود بھی وہ نہیں سو رہا تھا۔ تقریباً آدھا گھنٹہ اس کا انتظار کرتے وہ غصے سے کھولتا کھڑا ہوا۔ لگ رہا ہے کہ اماں کی بہو اندر ہی سونے کا ارادہ کر چکی ہے، اس لیے باہر آنے کا موقع نہیں مل رہا میڈم کو۔ وہ غصے سے تل ملاتا واش روم کے دروازے کو بجانے لگا۔ تقریباً 2 منٹ دروازہ بجانے کے بعد بھی جب اندر سے کوئی آواز نہ آئی، تب اس نے دروازے کو مزید تیزی سے بجانا شروع کر دیا تھا۔ واٹ ربش! کچھ بولو گی یا گونگی ہو؟ اب کی دفعہ بھی اس کو جواب نہ دیتے دیکھ زوہان خان زادہ دھاڑا تھا۔ اس کی دھاڑ پر اندر بیٹھی ماہین اچھل پڑی تھی۔ جی کیا ہوا؟ اس کی ڈری سہمی آواز سن کر زوہان کو مزید غصہ آیا۔ باہر آؤ، مجھے اندر آنا ہے، وہ دروازہ بجاتے سخت لہجے میں بولا۔ اس کی بات سنتے سنتے سخت سردی میں بھی ماہین کو پسینہ آ گیا۔ نہیں، وہ میں ابھی باہر نہیں آ سکتی۔ وہ اپنے ہونٹ کاٹتے زوہان کو باہر آنے سے صاف منع کر چکی تھی۔ اس کا صاف انکار سنتے زوہان کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ میں نے جو کہا ہے وہ سنو، اپنی مت جھاڑو، جلدی نکلو باہر، مجھے اندر جانا ہے۔ اب کی دفعہ اس نے نہایت ضبط کرتے دھیمے لہجے میں کہا تھا۔ میں نے کہا نا کہ میں نہیں آ سکتی باہر، سمجھے میری مجبوری کو۔ ماہین نہ چاہتے ہوئے بھی روحان سی ہوئی تھی۔ اس کا جواب پھر انکار میں سنتے زوہان خان زادہ کا دماغ گھوم کر رہ گیا۔ تم واش روم سے باہر آ رہی ہو یا میں خود اندر آ جاؤں؟ اس کی دھاڑ پر ماہین زمین پر بیٹھتی بری طرح کپکپانے لگی۔ اس ہوا کے گھوڑے پر سوار انسان کو وہ کیسے بتاتی کہ وہ اندر کس مشکل میں پھنسی تھی؟ جلدی باہر آؤ۔ اس کی دھاڑ ماہین کو اس کی لامت ناہی سوچوں سے باہر لے آئی۔ دیکھیں پلیز، میں باہر نہیں آ سکتی، میری بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ وہ بری طرح روتے اپنا دوپٹہ کھینچنے لگی۔ اس کا دوبارہ سے وہی جواب سن کر زوہان خان زادہ نے پوری قوت سے اپنے ہاتھوں کا پنچ واش روم کے دروازے پر مارا۔ اتنی بری آواز سنتے ہی ماہین کا خوف سے برا حال ہو گیا تھا۔ دیکھو ماہین، پلیز باہر آ جاؤ، مجھے بہت نیند آ رہی ہے۔ میرے آنے کے بعد تم پھر چلی جانا۔ بائی گاڈ، میں بس 5 منٹ لگاؤں گا۔ زوہان کافی صبر کرتا نرم لہجے میں بولا۔ غصے سے تو وہ مانی نہیں تھی، جھنجھلاہٹ سے بھی مانی نہیں تھی،
شاید پیار سے ہی مان جاتی۔ میں کہہ رہی ہوں نا آپ کو ذوحان، میں نہیں آ سکتی باہر، پلیز بار بار یہ مت بولیں اور چلے جائیں یہاں سے۔ وہ اپنا دوپٹہ دوبارہ سے کھینچتے زور سے بولی۔ اس کا وہی جواب سن کر ذوحان کا دماغ اس بار مکمل طور پر خراب ہو گیا۔ وہ اپنی شیروانی نوچ کھسوٹ کر اتارتا اس کو زمین پر پھینکتے واش روم کے دروازے پر پوری قوت سے مکے مارنے لگا۔ وہ اتنی زور سے مکے مار رہا تھا کہ اس کے مکوں کی ضرب سے واش روم کا دروازہ اب باقاعدہ ہلنے لگا تھا۔ اندر موجود ماہین کا خوف سے برا حشر ہوا تھا۔ بیچاری کی ایک تو نیند سے حالت خراب ہو رہی تھی، اوپر سے وہ پچھلے 1 گھنٹے سے باتھ روم کے اندر یوں بیٹھی تھی جیسے واپس باہر آنے کا ارادہ ہی نہ ہو۔ دیکھیں ذوحان، پلیز یہ مت کریں، میں نہیں آ سکتی باہر۔ اوکے، تم باہر نہیں آ سکتی نا، مت آؤ، میں خود ہی اندر آ جاتا ہوں، وہ چلا کر کہتا اپنے پورے وزن سمیت دروازے کو دھکا مارنے لگا۔ دوسرے دھکے میں ہی وہ باتھ روم کا دروازہ کھول چکا تھا۔ مشن کمپلیٹ ہونے پر وہ مسکراتا اپنے بالوں کو سیٹ کرتا اندر داخل ہوا، مگر سامنے ہی ماہین کو اس حال میں پڑے دیکھ کر کئی لمحوں کے لیے وہ کچھ بول ہی نہ سکا تھا۔ ماہین اس آدم خور کی نسل کو اپنے سامنے یوں کھڑے دیکھ کر اپنے آپ میں سمٹ کر رہ گئی تھی، جبکہ وہ اب تک اپنے ہوش کمائے ماہین کو ہی دیکھے جا رہا تھا۔ اس کی ہچکیوں کی آواز سنتے ہی ذوحان کو ہوش آیا۔ وہ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتا سامنے دیکھنے پر مجبور ہوا تھا، جہاں ماہین اپنا پورا زور لگائے زمین پر گری سوٹ کیس کے نیچے سے اپنا دوپٹہ نکالنے میں مصروف تھی۔ لاکھ کوشش کے باوجود بھی وہ اس بڑے سے سوٹ کیس کے نیچے سے اپنا دوپٹہ نہیں نکال سکی تھی۔ باقی پانی کی وجہ سے وہ بار بار پھسلی بھی جا رہی تھی۔ چہرے سے لگ رہا تھا کہ وہ اس مشقت سے اب تھک چکی ہے۔ ذوحان اپنے چہرے پر نارمل تاثرات سجاتا تیزی سے اس کے پاس جاتے بیٹھا تھا۔ بے وقوف عورت، اگر تمہارے ساتھ یہ ہوا تھا تم مجھے پہلے نہیں بتا سکتی تھی، بول دیتی میں گر گئی ہوں۔ اگر میں ابھی نہ آتا تو تم ساری رات ایسے ہی بیٹھی رہتی۔ اس کا قد دیکھ رہی ہو؟ ذوحان نے طنزیہ انداز میں سوٹ کیس کی جانب اشارہ کیا۔ یہ تم سے بڑا ہے اور تم تمام تر کوششوں کے باوجود بھی اس سوٹ کیس کو ہلا بھی نہیں سکتی۔ اگر میں ابھی نہ آتا نا تو تم ساری رات یہیں پڑی رہتی۔ وہ اس پر طنز کی بارش کرتے سوٹ کیس کو اٹھانے لگا۔ تقریباً 2 منٹ ہی گزرے تھے اس کو مشقت کرتے ہوئے وہ سوٹ کیس اٹھانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کی کامیابی پر ماہین کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ پچھلے 2 گھنٹے سے وہ بھی یہ کوشش کر رہی تھی، مگر مجال ہے جو اس سے وہ سوٹ کیس ذرا بھی ہل گیا ہو۔ چلو اب رو نہیں، کھڑی ہو جاؤ، ذوحان اس کو یوں روتے دیکھ کر افسوس سے بولا۔ وہ اپنے سر کو جس طرح بار بار چھو رہی تھی، اس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ اس کے سر میں کتنا درد ہو رہا تھا۔ اٹھو، جاؤ باہر جا کر چینج کرو، میں آتا ہوں، پھر میں آ کر تمہیں دوائی دے دوں گا، ذوحان اپنی فطرت کے پیش نظر بے حد نرمی سے بولا۔ ماہین اس کی بات سنتی اپنے آنسو صاف کرتی اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ 2 گھنٹے گرے رہنے کی وجہ سے اس کی ٹانگیں بھی بری طرح سن ہو گئی تھیں، اور اب اس کو احساس ہو رہا تھا کہ واقعی اگر اب بھی ذوحان نہ آتا تو وہ ساری رات ایسے ہی پڑی رہتی۔ اس کو اٹھتے نہ دیکھ ذوحان کی پیشانی پر بل پڑے تھے۔ جاؤ باہر بے وقوف لڑکی، تھکی نہیں ہو؟ کب سے اتنا بھاری جوڑا پہنا ہوا ہے، اوپر سے اتنی دیر سے یہاں گری ہوئی ہو۔ اس کی بات پر ماہین کی آنکھوں سے مزید تیزی سے آنسو بہنے لگے۔ رو کیوں رہی ہو؟ کیا ہوا؟ ذوحان اس کے بے حد پاس آتا نرمی سے بولا۔ وہ ذوحان، ہاں کیا ہوا بتاؤ مجھے۔ وہ اس کے اتنے بری طرح رونے پر نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھتا اس کو دلاسے دینے لگا۔ وہ مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا، میری ٹانگیں سن ہیں، درد ہو رہا ہے بہت، وہ شرمندگی سے اپنا چہرہ جھکائے بولی۔ اس کی بات پر ذوحان اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ یہ تم مجھے پہلے نہیں بتا سکتی تھی؟ وہ کھڑے ہوتا جھک کر اس کو اپنی باہوں میں اٹھا گیا۔ گرنے کے ڈر سے ماہین نے فوراً سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ ذوحان کی اتنی تھوڑی سی قربت ہی نے اس کو گھبرا کر رکھ دیا۔ وہ بری طرح گھبراتی دھڑکتے ہوئے دل سمیت ذوحان کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ ذوحان بھی نہ چاہتے ہوئے اس کا چہرہ دیکھے گیا۔ کتنی خوبصورت لگ رہی تھی وہ، یہ چیز تو اس نے دیکھی ہی نہیں تھی۔ اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے ذوحان کو اندازہ ہوا تھا کہ اس کی ماں کی پسند خوبصورت تھی، بے تحاشا خوبصورت، مگر پھر بھی وہ اس کے دل میں جگہ نہیں بنا سکی۔ اس کو جیسے افسوس سا ہوا تھا، مگر وہیں کہیں تقدیر مسکرا دی تھی۔ جو وہ شخص سمجھ رہا تھا ایسا کچھ نہیں تھا، بہت جلد یہی لڑکی اس کے دل پر براجمان ہونے والی تھی۔ وہ نرمی سے اس کے نازک وجود کو بستر پر بٹھاتا اس کے دوپٹے سے پنز ہٹانے لگا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ماہین بری طرح گھبراتے بولی۔ چپ کرو تم بے وقوف لڑکی، اتنا بھاری دوپٹہ ہے،
اگر تم یہی اتار کر واش روم چلی جاتی نا تو تمہارا یہ حشر نہ ہوتا جو ہوا ہے اب۔ جی میں خود اتار لیتی ہوں۔ چپ، بالکل چپ، میں اتاروں گا۔ وہ اس کو بری طرح ڈپٹتے اس کے دوپٹے سے پنس ہٹانے لگا۔ تقریباً 5 منٹ کی محنت کے بعد وہ اس بھاری بھرکم دوپٹے کو اس کے سر سے الگ کر کے رکھ چکا تھا، مگر اس کے سر پر بنے اس ہیئر سٹائل کو دیکھتے ہی ذوحان کو چکر ہی آ گئے۔ وہ ہیئر سٹائل کم چڑیا کا گھونسلہ زیادہ لگ رہا تھا۔ آپ جائیں فریش ہونے کی، میں خود کھول لیتی ہوں۔ ماہین اس کے ہاتھ اپنے سر سے ہٹاتے ہوئے بولی۔ اس کی اتنی قربت ماہین کی سانسیں تیز کر رہی تھی۔ اوکے کرو تم، یہ پن وغیرہ نکالو، میں فریش ہو کر آتا ہوں، پھر کھانا کھائیں گے۔ تو وہ اس کا چہرہ تھپ تھپاتے تیزی سے واش روم کی جانب چلا گیا، جبکہ وہ گہری سانس بھرتے اپنے بالوں سے ڈھینگا مشتی کرنے لگی۔ وہ اپنی تمام محنت لگائے آدھے بال کھول چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید بال کھولتی کہ تبھی وہ باتھ روم کا دروازہ کھولتا باہر آیا۔ اس کو ابھی تک اپنے بالوں میں مصروف دیکھتے ذوحان کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ تمہارے بال ابھی تک نہیں کھلے؟ وہ اس کے کھلے آدھے بند بالوں کو دیکھتے ہی منہ کھولے بولا۔ نہیں، مجھ سے کھل ہی نہیں رہے، ماہین بری طرح روحان سی ہوتی بولی۔ اچھا ہٹو، میں کھول دیتا ہوں۔ وہ ٹاول سائڈ پر رکھتا اس کے بہت پاس آ کر کھڑا ہوا، مگر اس کے سر پر موجود ان پینوں کے ڈھیر کو دیکھتے اس کو حقیقتاً چکر آ گئے تھے۔ آج احساس ہو رہا ہے کہ لوگ صحیح کہتے ہیں کہ یہ پارلر والیاں دلہنوں پر اپنے پورے پنوں کے پتے ضائع کر دیتی ہیں۔ تو وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر اس کے سر سے پن اتارنے لگا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد وہ اس کے تمام تر بال کھولنے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ سکون کی گہری سانس لیتا پیچھے ہوا، جبکہ ماہین بھی سکون کی گہری سانس لیتے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی۔ اس فضول کی دھینگا مستی میں اس کے سر میں درد ہو گیا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ ٹاول سے اپنا منہ صاف کرتے واش روم سے باہر آیا، مگر سامنے ماہین کو اسی حلیے میں بیٹھے دیکھ کر اس کے چہرے کے اچھے بھلے تاثرات بگڑ گئے تھے۔ تھوڑی دیر پہلے اس کی حالت دیکھتے اس کا غصہ کہیں دور جا سویا تھا، مگر اس کو اب بھی اسی دلہنوں والے سوٹ میں دیکھتے اس کا غصہ دوبارہ سے اڑ آیا۔ کیا تم اسی سوٹ میں سونے کا ارادہ رکھتی ہو؟ وہ ٹاول اس کے سامنے پھینکتا طنزیہ لہجے میں بولا۔ اس کا طنزیہ لہجہ سن کر ماہین کا چہرہ تیزی سے سرخ ہوا تھا۔ جی نہیں، میں وہ بس بدلنے ہی جا رہی تھی۔ ماہین جلدی جلدی بولتی بستر سے اترنے لگی۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے میں فریش ہو رہا ہوں، تم کتنی بڑی فلم ہو، تم اتنی دیر میں یہ اتار نہیں سکتی تھی؟ ضروری تھا کہ مجھے اپنا یہ بنا سنورا روپ دکھاؤ؟ میری بات سنو، تم میری پسندیدہ عورت نہیں ہو، نہ میں نے تم سے اپنی مرضی سے شادی کی ہے۔ یہ شادی میں نے صرف ماں کے کہنے پر کی ہے، اس لیے مجھ سے کوئی بھی ایسی امید مت رکھنا جس سے تمہیں تکلیف ہو، کیونکہ ایسا وقت کبھی نہیں آئے گا جب میں تم جیسی عورت کو چاہوں گا۔ وہ اس کو اوپر سے نیچے دیکھتا طنزیہ لہجے میں بولا۔ اس کی اس حقارت بھری نظر پر ماہین جی جان سے کانپ کر رہ گئی تھی۔ یہ شخص اسے ناپسند کرتا تھا اتنا تو وہ جانتی تھی، مگر اتنا ناپسند کرتا تھا یہ اس کو نہیں پتا تھا۔ برداشت کے باوجود بھی اس کی نشیلی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ ہاں، اب باقیوں کی طرح تم بھی یہ رونے کا ڈرامہ باندھو۔ تم لڑکیوں کو رونے کے علاوہ اور کچھ آتا بھی ہے؟ ہر بات پر تم لوگوں کے آنسو نکل کر آ جاتے ہیں۔ ارے بھائی، اتنا پانی آتا کہاں سے ہے تم لوگوں کے پاس؟ تھوڑی دیر پہلے جو انسان اپنی تھوڑی سی محنت سے اس کا دل اچھا کر چکا تھا، اب وہی انسان اپنی ان زہریلی باتوں سے اس کا موڈ دوبارہ سے خراب کر چکا تھا۔ معلوم ہے کہ تم مجھے ناپسند ہو، میں نہیں دیکھ سکتا تمہیں اپنے سامنے، پھر بھی یہ جوکروں والا سوٹ پہن کر میرے سامنے کھڑی ہو۔ اس کے دلہن کے جوڑے کو نئے نام سے پکارتے وہ ماہین کا دل بری طرح توڑ چکا تھا۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتی گہری سانس بھر کر رہ گئی۔ جانتی ہوں میں کہ میں آپ کی ناپسندیدہ بیوی ہوں، یہ شادی آپ نے مجھ سے صرف اور صرف پھپھو کے کہنے پر کی ہے، میں یہ بھی جانتی ہوں، اور آپ مجھے ان جوکروں والے کپڑوں میں دیکھنا پسند نہیں کریں گے، مجھے یہ بھی پتا تھا، مگر کیا ہے نا، آپ کے کمرے میں واش روم ایک ہی ہے، آپ کے ساتھ تو میں جا نہیں سکتی تھی فریش ہونے کے لیے، سو مجبوری میں مجھے انہی کپڑوں کو پہن کر آپ کا انتظار کرنا پڑا۔ وہ بولنے پر آئی تو بولتی چلی گئی۔ اس کی بات سنتے کئی لمحوں کے لیے ذوحان بول ہی نہ پایا۔ واقعی یہ تو وہ بھول گیا تھا کہ اتنی دیر فریش ہونے میں اسی نے تو لگائی تھی۔ تو مجھ سے پہلے نہیں جا سکتی تھی؟ شاید آپ بھول گئے ہیں کہ آپ مجھ سے پہلے جانا چاہ رہے تھے۔ دل ٹوٹ گیا تھا، اب شیرنی کی مانند گرانا تو بنتا ہی تھا۔ تم جیسی لڑکیاں ہی ہوتی ہیں جن کے گھر تباہ ہوتے ہیں۔ تم لوگ اپنی گز بھر لمبی زبان دکھا کر ہی شوہر کو خود سے بیزار کر دیتی ہو، اور پھر بعد میں کہتی ہو کہ اس کو کوئی اور پسند آ گئی تھی، اس لیے اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ اس کی چلتی ہوئی زبان دیکھتے ذوحان کا دماغ خراب ہو گیا تھا۔
اس لیے جو اس کے منہ میں آ رہا تھا وہ وہی بولے جا رہا تھا۔ شوہر ہمیں چاہے کچھ بھی بولیں، ہم اسے کچھ نہ بولیں۔ یہ زمانہ ہم لڑکیوں کو ہی کیوں بولتا ہے؟ جیسے آپ نے اپنی ماں کے کہنے پر مجھ سے شادی تو کر لی، مگر مجھے یہ جتانا بھی ضروری ہے کہ آپ کی اور میری زندگی کبھی صحیح نہیں ہوگی، اور میں آپ کی پسندیدہ بیوی نہیں ہوں۔ آپ کی اور میری شادی ہوئی، اس میں غلطی کس کی ہے؟ میری؟ کیا میں نے پھپھو کو بولا تھا کہ میری شادی آپ سے کروائیں؟ کیا میں نے پھپھو کو بولا تھا کہ وہ آپ پر اتنا زور ڈالیں کہ ناپسندیدگی کے باوجود بھی آپ مجھ سے شادی کرنے کے لیے راضی ہو جائیں؟ وہ قدم قدم چلتی اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوتی، اپنی آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑ چکی تھی۔ اس کے سوال سنتے ذوحان کئی لمحوں کے لیے کچھ بول نہ پایا۔ یہ شادی آپ نے اپنی ماں کے کہنے پر مجھ سے کی ہے۔ میں نے آپ سے یہ نہیں کہا تھا کہ مجھ سے شادی کریں یا میں آپ کے بغیر مر جاؤں گی۔ اگر آپ مجھے نہ ملتے تو میری شادی کسی اور سے ہو جاتی۔ مجھے رشتوں کی کوئی کمی نہیں تھی، میں مر نہیں رہی تھی آپ سے شادی کرنے کے لیے۔ یہ سب جو مجھے بتا رہے ہیں اور جو مجھ پر احسان جتا رہے ہیں، اتنا یاد رکھیں کہ نہ آپ مجھے پسند تھے، نہ اس شادی کا مجھے کوئی شوق تھا۔ پھپھو کی مرضی سے شادی کر کے سزا مجھے دے رہے ہیں۔ میری کیا غلطی ہے؟ کیا میں آئی تھی آپ کے پاس؟ میں نے ہاتھ جوڑے تھے، میں روئی تھی کہ مجھ سے شادی کریں، میں آپ کے بغیر مر جاؤں گی؟ نہیں نا، جس نے یہ شادی کروائی ہے یہ سارے احسان اسے جا کر جتایا کریں، مجھے نہیں۔ میں کوئی زور زبردستی اس گھر میں نہیں گھس آئی ہوں جو مجھے آپ دن رات یہ بولتے رہیں گے کہ میں آپ کی پسندیدہ بیوی نہیں ہوں، یا میں کسی خوش فہمی میں نہ رہوں۔ اگر میں کسی خوش فہمی میں بیٹھی ہوتی نا تو آپ کے انتظار میں اس کمرے میں بیٹھی ہوتی، واش روم میں یوں پڑی نہ ہوتی۔ وہ چبا چبا کر بولتے کئی لمحوں کے لیے ذوحان کو گونگا کر چکی تھی۔ دونوں کی سانسوں کی آواز کمرے میں گونج رہی تھی۔ کئی لمحے اس کا چہرہ دیکھنے کے بعد ذوحان اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتا پیچھے ہوا۔ تمہارا اور میرا گزارا نہیں ہے، میں تمہیں دیکھ ہی نہیں سکتا، تو یہاں کھڑے کیوں ہیں؟ جائیں نا یہاں سے۔ ماہین کو اپنی مزید انسلٹ اب برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ کوئی گری پڑی لڑکی نہیں تھی جو یہ لڑکا سے کچھ بھی بولتا اور وہ برداشت کرتی رہتی۔ یہ کمرہ میرا ہے، سمجھ میں آئی تمہیں؟ تم جاؤ یہاں سے۔ ذوحان اس کو بازو سے پکڑتا گراتا ہوا بولا۔ او اچھا، مینز آپ کہہ رہے ہیں میں پھپھو کے پاس چلی جاؤں؟ چلیں، اوکے، میں چلی جاتی ہوں۔ وہ گھوم کر بستر سے اپنا دوپٹہ اٹھاتی تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازہ کھول کر باہر نکلتی، ذوحان چیل کی مانند اس پر چپٹ چکا تھا۔ میرا مطلب وہ نہیں تھا، تم رہو اس کمرے میں جا رہا ہوں۔ وہ اس کو سائڈ کرتا تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ اس کے جاتے ہی ماہین دروازے کو لاک کرتی زمین پر بیٹھتی چلی گئی تھی۔ یہ کس مشکل میں وہ پڑ گئی تھی، کس چیز کی سزا اسے اللہ نے دی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ذوحان کو کمرے سے گئے 1 گھنٹہ ہو گیا تھا، مگر اس 1 گھنٹے میں اس کے دل کا دکھ 1% بھی کم نہیں ہوا تھا۔ اس کی کوئی غلطی نہیں تھی، پھر بھی ہر جگہ اس کو پیسا گیا تھا۔ ہمیشہ سے ذوحان کی نظروں سے اسے احساس ہوا تھا کہ ذوحان اسے کچھ خاص پسند نہیں کرتا، مگر جب ذوحان سے رشتہ طے ہوا تھا تب احساس ہوا کہ شاید اسے کوئی غلط فہمی ہوئی ہو، مگر آج اسے پتہ چلا تھا کہ اسے کوئی غلط فہمی نہیں تھی۔ کاش میں نے پاپا کو سب بتایا ہوتا۔ اس کے لہجے میں دکھ ہی دکھ بول رہا تھا۔ صبح سے لے کر اب تک وہ بھوکی تھی۔ ان سب چیزوں میں ٹینشن اتنی تھی کہ وہ کھانا بھی بھول گئی تھی، اور اب ایسا لگ رہا تھا کہ اگر کچھ کھائے گی نہیں تو مر ہی جائے گی۔ وہ ہمت کرتی کھڑی ہوئی، چینج کر کے وہ اب سونا چاہتی تھی۔ اتنی رات کو اس کو یہاں کھانا نہیں ملے گا، وہ سمجھ سکتی تھی۔ وہ بستر سے اپنے کپڑے اٹھاتی تیزی سے واش روم کی جانب چلی گئی، جبکہ باہر صوفے پر بیٹھا ذوحان بری طرح جھنجھلا رہا تھا۔ تیور دکھا کر کمرے سے باہر تو آ گیا تھا، مگر یہاں اتنی مچھر اور گرمی تھی کہ اب اس کا گزارا وہاں ہونا ناممکن لگ رہا تھا۔ وہ اپنے پیروں پر بیٹھے تیسرے مچھر کو مارتے گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ واہ ماں واہ، بنا زبان کی آپ کی بچی، زبان کتنی تیز چلتی ہے، یہ بھلا مجھ سے بہتر اور کون جانے گا۔ میری بچی تو بنا زبان والی گائے ہے، کوئی تمہارے ساتھ سمجھوتا نہیں کرے گا، مگر ایک میری وہی بچی ہے جو کر لے گی۔ نفیسہ بیگم کی بات یاد کرتے وہ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا تھا۔ رات نہ ہو رہی ہوتی تو نفیسہ بیگم کو بازو سے پکڑ کر اپنے کمرے میں لے جا کر دکھاتا کہ اس کی بیوی کی زبان کتنی لمبی تھی۔ آئی بڑی بنا زبان والی بچی، زبان نہیں ہے، کوئی خنجر ہے۔ اس کی باتیں کسی خنجر کی مانند ہی تو لگ رہی تھی۔ چل ذوحان، اب سو جا، صبح سب کے اٹھنے سے پہلے مجھے یہاں سے جانا بھی ہے۔ وہ صوفے پر پھیل کر لیٹتا اپنے چہرے پر تکیہ رکھ چکا تھا۔ ابھی اسے سوئے 15 منٹ ہی ہوئے تھے کہ تبھی نفیسہ بیگم کسی کام سے اپنے کمرے سے باہر آئیں۔
صوفے پر کسی ہیولے کو دیکھتے سب سے پہلے تو ان کا ہاتھ دل پر پڑا تھا، مگر تجسس کے مارے وہ خود کو وہاں آنے سے روک نہیں پائی تھی۔ کون سو رہا ہے یہاں؟ وہ اس کے چہرے سے تکیا کھینچتی دھاڑی، مگر وہاں ذوحان کو سوئے دیکھ کر وہ کئی لمحوں کے لیے کچھ کہہ نہ سکی تھی۔ ان کی دھاڑ سنتے ذوحان اٹھ کر بیٹھا تھا۔ ماں، آپ یہاں؟ نفیسہ بیگم کو وہاں پر دیکھتے وہ بری طرح ہڑبڑا گیا تھا۔ اب کون سا بہانہ بنائیں سمجھ نہیں آیا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو ذوحان؟ ان کی سخت آواز سنتے ہی ذوحان کی ہتھیلیوں پر پسینہ آیا تھا۔ وہ اماں کمرے میں گھٹن ہو رہی تھی، اس لیے میں یہاں آ کر لیٹ گیا۔ کافی سوچنے کے بعد وہ یہ بہانہ بنا پایا تھا۔ نفیسہ بیگم اس کو سرخ نگاہوں سے گھورتی اس کے برابر بیٹھی تھیں۔ اپنا ٹھنڈا کمرہ چھوڑ کر تمہیں اس گرم جگہ پر سکون مل رہا ہے؟ واہ، میں نے تمہیں کتنی بار آج سمجھایا ہے کہ آج تمہاری شادی ہوئی ہے ذوحان، آج تمہیں اس کے پاس ہونا چاہیے۔ کیا کیا ہے تم نے اس کے ساتھ جو تم یہاں ہو؟ کچھ بھی نہیں کیا اماں، آپ کو کیا ہو گیا؟ ابھی تو آ کر لیٹا ہوں۔ یہاں آنے سے پہلے آپ کی بھتیجی کی تعریف میں زمین آسمان ایک کیے ہیں، اب تھوڑی ہوا کھانے یہاں آ گیا ہوں، کم از کم یہاں تو تھوڑا سکون لینے دیں۔ وہ پیدر پہ جھوٹ بولتا نفیسہ بیگم کو مزید شک میں ڈال گیا تھا۔ جھوٹ مت بولو، مجھے سچ سچ بتاؤ، تم نے کچھ کہا ہے نا اسے؟ نہیں اماں، میں نے کچھ نہیں کہا آپ کی بھتیجی کو، چاہیں تو آپ اسی سے جا کر پوچھ لیں۔ وہ دل پر پتھر رکھتے یہ کہہ تو چکا تھا، مگر اگر نفیسہ بیگم واقعی اس کے کمرے میں چلی جاتی تو کیا ہوتا؟ سوچ کر ہی اس کو ہول اٹھنے لگے۔ اچھا، اگر تم کہہ رہے ہو کہ میں ماہین سے پوچھ لوں تو ٹھیک ہے، میں پوچھ لیتی ہوں ماہین سے، ساتھ تم بھی چلو۔ وہ کھڑے ہوتے اس کا بھی ہاتھ تھام چکی تھی۔ نہیں اماں، کیا ہو گیا؟ وہ سو گئی ہے۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے بچے، میری بچی کو شکایت نہیں ہوگی۔ وہ اس کا ہاتھ باقاعدہ گھسیٹنے لگی۔ وہ اپنی زبان کو کوستے ہوئے بمشکل کھڑا ہوا۔ اماں، آپ صبح بھی تو پوچھ سکتی ہیں۔ نہیں میرے بچے، میں ابھی پوچھوں گی جا کر۔ اگر تم نے میری بھتیجی کو کچھ بھی کہا ہوا تو میں قسم کھاتی ہوں میں تم سے آج سارے رشتے ختم کر لوں گی۔ ان کی بات سنتے ذوحان کے دل کی دھڑکن تھم گئی تھی۔ اچھا خاصا تو اس معصوم کو سنا کر آیا تھا، مگر اکیلے اس نے کہاں سنایا تھا؟ میڈم بھی تو ہر چیز میں پیش تھیں۔ جس طریقے سے مجھ سے بات کر رہی تھی، ایک سیکنڈ سے بھی پہلے اماں کو سب بتا دے گی۔ اس کو نئی ٹینشن نے آ گھیرا۔ حویلی میں مہمان بھرے پڑے تھے اور ان تینوں کے مسئلے تھے جو سارٹ ہو کر نہیں دے رہے تھے۔ وہ اس کو گھسیٹتی تیزی سے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ ان کا جلال کہتا تھا کہ وہ واقعی آج اپنی بات پر پوری اتر جائیں گی۔ کمرے کے دروازے پر پہنچتے ذوحان کا دل بری طرح گھبرانے لگا۔ اس نے جلدی سے نفیسہ بیگم کا ہاتھ تھام لیا۔ ماں، اس کی طبیعت نہیں ٹھیک، ہم کل بات کر لیں گے۔ اس کے لہجے میں اتنی لاچاری تھی کہ اگر کوئی اور ہوتا تو اس کی مان لیتا، مگر یہاں اس کی ماں تھی اور وہ اپنے بیٹے کو بہت اچھی طرح جانتی تھی۔ وہ بنا کچھ کہے تیزی سے دروازے کے ہینڈل کو گھمانے لگی۔ اگلے ہی لمحے دروازہ کھل گیا تھا۔ وہ غصے سے کمرے میں جاتے دروازہ کھلا چھوڑ گیا تھا۔ ماہین نے لاک کر تو دیا تھا، مگر تھوڑی دیر پہلے وہ لاک کھول چکی تھی۔ کہیں نہ کہیں اس کو امید تھی کہ اس کا شوہر واپس ضرور آئے گا۔ ذوحان کمرے کے اندر داخل ہوتے دھک سے رہ گیا، جبکہ نفیسہ بیگم بھی پتھریلی آنکھوں سے صوفے پر بیٹھی ماہین کو دیکھ رہی تھی۔ وہ سفید کلر کی فراک پہنے صوفے پر بیٹھی تھی۔ کوئی اس کے کمرے میں آیا ہے اس کو خبر نہیں تھی۔ وہ اپنے گھٹنوں میں سر رکھے بری طرح روئے جا رہی تھی۔ اس کی زندگی میں اگر کچھ بچا تھا تو وہ تھا رونا۔ اس کو ایسے روتے دیکھ کر نفیسہ بیگم کے دل پر ہاتھ پڑا۔ ان کو اپنی یہ بھتیجی بچپن سے بے حد پیاری تھی۔ ذوحان اس کو یوں روتے دیکھ کر دل ہی دل میں آیت الکرسی کا ورد کرنے لگا۔ اگر یہ عورت سچ بتا دیتی تو اس کی ماں واقعی اس کو چھوڑ دیتی، کیونکہ نفیسہ بیگم اپنی زبان سے پھرنے والوں میں سے نہیں تھی۔ پلیٹ میں ڈھکا کھانا دیکھتے ہی ذوحان کو احساس ہو گیا تھا کہ میڈم صاحبہ نے ایک نوالا تک نہیں اٹھایا تھا۔ کمرے سے نکلتے وہ ملازمہ کو کہہ چکا تھا کہ اس کے کمرے میں کھانا پہنچا دے۔ کہیں نہ کہیں وہ یہ جانتا تھا کہ ماہین بھوکی تھی، مگر میڈم نے کھانا نہیں کھایا تھا۔ اس چیز کو بھی اب اس کی ماں پوائنٹ آؤٹ کرنے والی تھی۔ ماہین، میری بچی کیا ہوا؟ ایسے کیوں رو رہی ہو؟ وہ تیزی سے ماہین کے برابر جا کر بیٹھی، جبکہ ماہین جو دنیا سے غافل رونے میں مصروف تھی نفیسہ بیگم کی آواز سنتے اچھل کر کھڑی ہوئی۔ کیا ہو گیا میری جان؟ ایسے کیوں رو رہی ہو تم؟ تمہیں کچھ کہا ہے ذوحان نے؟ بتاؤ۔ وہ ماہین کا ہاتھ تھامتی نرم لہجے میں بولی۔ ذوحان دل ہی دل میں آیت الکرسی پڑھتا ماہین کی یادداشت آنے کی دعا کر رہا تھا۔ اس کو معلوم تھا کہ ماہین اب نفیسہ بیگم کو سب بتا دے گی۔
وہ آیت الکرسی پڑھتے ساتھ ساتھ ماہین کو آنکھوں سے اشارے بھی کر رہا تھا کہ خبردار کسی کو کچھ نہ بتانا، مگر ماہین میڈم اس کی جانب دیکھتی تو کچھ ہوتا نہ۔ بتاؤ میری بچی، کیوں رو رہی ہو ایسے؟ پلیز مجھے بتاؤ، نہیں تو میرا دل پھٹ جائے گا۔ نفیسہ بیگم کے لہجے میں بھی بھیگا پن سمایا تھا۔ نہیں نہیں پھوپھو، انہوں نے کچھ نہیں کہا، وہ ذوحان کو دیکھتی دھیمے لہجے میں بولی، جبکہ ذوحان اس کو یوں دیکھ رہا تھا جیسے وہاں کوئی معجزہ ہو گیا ہو۔ وہ اصل میں مجھے ممی بابا کی اتنی یاد آ رہی تھی کہ میں چاہتے ہوئے بھی خود کو روک نہیں پا رہی تھی، اور ذوحان کو بھی میں نے ہی بھیجا تھا، اصل میں میرے رونے کی وجہ سے ڈسٹرب ہوتے، اس لیے میں نے خود ہی ان سے کہا کہ مجھے کچھ وقت کے لیے اکیلا چھوڑ دیں، ورنہ یہ مجھے اکیلا نہیں چھوڑ رہے تھے۔ وہ نفیسہ بیگم کا ہاتھ تھامتے پے در پہ جھوٹ بولنے لگی، جبکہ اس کی بات سنتے جہاں ذوحان نے سکون کی سانس لی، دوسری طرف وہیں اس کے دل میں ایک خوشگوار احساس بھی اترا تھا، اور یہ احساس بہت عجیب تھا، جس کا صاحب بہادر کو تھوڑی دیر بعد جا کر اندازہ ہونے والا تھا۔ دیکھا میری بچی کتنی اچھی ہے، وہ کھڑے ہوتے ذوحان کو گھورنے لگی۔ چلو اب شرافت سے یہاں اور بیٹھ کر میری بیٹی کو کھانا کھلاؤ، اور خود سے کھانا کھلانا، جب تک ماہین کھانا نہیں کھائے گی تب تک میں کمرے سے نہیں جاؤں گی۔ نفیسہ بیگم کی اگلی فرمائش پر ماہین اور ذوحان دونوں ہی بوکھلا گئے تھے، ان دونوں کے درمیان کچھ بھی اچھا نہیں تھا، پھر یہ چونچلے بھلا وہ دونوں کیسے کرتے؟ آپ جائیں موم، آپ جا کر آرام کریں، میں آپ کی بہو کو اچھے سے کھانا کھلا دوں گا، ٹینشن نہ لیں۔ وہ گہری نگاہوں سے ماہین کو دیکھتا نفیسہ بیگم سے بولا، اس کے سوجے پپوٹے اور گلابی گال اس وقت ذوحان کو اس کی جانب اٹریکٹ کر رہے تھے۔ پکی بات ہے نا؟ جی ماں، نفیسہ بیگم اپنی تسلی کرتی وہاں سے چلی گئی تھی، جبکہ ذوحان جلدی سے کمرے کو لاک کرتا ہوا اس کے برابر آ کر بیٹھا۔ اوف یار، اچھا ہوا تم نے ماں کو سچ نہیں بولا، نہیں تو آج میں یہاں نہ ہوتا۔ وہ کھانے کی پلیٹ اٹھاتا اس میں چمچ چلانے لگا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ماہین اس کو اپنا کھانا ہلاتے دیکھ بولی، سنا نہیں تمہاری ساسو موم نے کیا بولا، تمہیں کھانا کھلاؤں، وہی کھلا رہا ہوں بس۔ نہیں، میں خود سے کھا لوں گی۔ ماہین نے ہاتھ بڑھاتے اس کے ہاتھوں سے پلیٹ اچکنا چاہی، اس کا ارادہ محسوس کرتے وہ تیزی سے اپنا ہاتھ پیچھے لے جا چکا تھا۔ نہیں جی نہیں، اب تو تمہیں میرے ہاتھ سے کھانا کھانا ہی پڑے گا، ماں کہہ کر گئی ہیں۔ وہ چمچ میں کھانا بھرتے دوبارہ سے چمچ کو اس کے منہ کے آگے کر گیا۔ مگر ذوحان، میں خود سے کھا سکتی ہوں نا؟ مگر میں کھلا رہا ہوں نا تمہیں، تو تم کھا لو۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا نرم لہجے میں بولا۔ اس کی بات پر ماہین بنا کچھ کہے اپنا منہ کھول چکی تھی۔ وہ جلدی جلدی چمچ بھرتا اس کے منہ میں کھانا ڈالنے لگا۔ اس کے ہاتھ سے اچھا خاصا کھانے کے بعد ماہین پیچھے ہوئی۔ بس ذوحان، میں اور نہیں کھاؤں گی۔ کیوں بھائی، اتنا سا کھانا کھایا ہے، چلو شاباش، یہ پورا کھاؤ۔ وہ اس کو دلاسا دیتے بولا۔ نہیں، میں اور نہیں کھا سکتی۔ اچھا چلو، ہم دونوں مل کر کھاتے ہیں، میں بھی کھاؤں گا، تم بھی کھاؤ گی۔ وہ اس کو کسی بچے کی مانند پچکارتے خود بھی کھانے لگا اور اس کو بھی کھلانے لگا۔ نہ چاہنے کے باوجود بھی اس کے ہاتھ سے وہ کھانا کھانے لگی۔ کافی سارا کھانا اسے کھلانے کے بعد وہ پانی دیتا پیچھے ہوا تھا۔ چلو یہ پانی پیو جب تک میں یہ برتن کچن میں رکھ کر آتا ہوں۔ وہ تمام برتن اٹھاتا تیزی سے کمرے سے چلا گیا تھا، جبکہ پیچھے وہ اب تک حق تک بیٹھی تھی۔ اس بندے کے گرگٹ کی طرح بدلتے رنگ اس کو عجیب سی کشمکش میں ڈال رہے تھے۔ کمرے میں آنے کے بعد پہلے اس کے لیے اتنا کچھ کرنا، پھر اس کے بعد اسی سے لڑائی کرنا، اور اس کے بعد دوبارہ یہ سب چیزیں، یہ سب ایک عجیب سے وہمے میں سے ڈال رہی تھی۔ عجیب سی خوش فہمی اس کے اندر جگا رہی تھی، جن خوش فہمیوں میں وہ پڑنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ اپنا سر جھٹکتے کھڑی ہوئی۔ وہ ایسی کسی خوش فہمی میں آنے والی نہیں تھی۔ اس نے خود کو باور کرایا۔ دور کھڑی تقدیر مسکرا دی تھی۔ دو وجود جو ایک دوسرے سے دور دور تھے، بہت جلد اب وہ ایک ہونے والے تھے، اور وہ وقت اب دور نہیں تھا۔ ان دونوں کی شادی کو 1 ماہ کا عرصہ گزر گیا تھا۔ اس 1 ماہ میں بھی ان دونوں کے درمیان کچھ ٹھیک نہیں ہوا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب تو تھے، مگر پھر بھی جیسے بہت دور تھے۔ ایک ہی کمرے میں رہتے ہوئے دونوں ایک دوسرے سے اتنا انجان تھے جیسے سالوں سال نہ ملتے ہوں۔ وقت پڑنے پر اگر ذوحان کو اس سے کوئی کام پڑ جاتا تو وہ ماہین سے کہہ دیا کرتا تھا، اور ماہین بھی ضرورت کے تحت 2 سے 3 الفاظ سے زیادہ نہیں بولا کرتی تھی۔ دونوں کے دل میں ایک دوسرے کے لیے جذبات آ گئے تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ دونوں ایک دوسرے کو چاہنے لگے تھے، مگر انا کا مقام اتنا اونچا تھا کہ دونوں میں سے کسی ایک نے بھی اپنے دل کا حال بیان نہیں کیا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی مختلف سوچوں میں گم تھی کہ تبھی اس کے دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ اپنی سوچوں سے باہر آتی ملازمہ کو اندر آنے کی اجازت دے چکی تھی۔ بی بی جی،
وہ صاحب کام سے آ گئے ہیں، بڑی بیگم صاحبہ آپ کو بھی نیچے بلا رہی ہیں۔ ملازمہ کی بات پر وہ گہری سانس بھرتی کھڑی ہوئی۔ اچھا تم جاؤ، میں آتی ہوں۔ وہ اپنے دوپٹے کو سلیقے سے اپنے کندھوں پر ڈالتی سیڑھیاں اترنے لگی۔ ڈرائنگ روم میں اس خوبصورت شخص کو بیٹھے دیکھ کر اس کے قدم ہلکے سے ڈگمگائے تھے۔ جتنا خوبصورت وہ تھا، اس کو دھڑکا ہی لگا رہتا تھا کہ کہیں کسی روز وہ کسی اور لڑکی کو اپنی دوسری بیوی بنا کر نہ لے آئے۔ اس کے دل میں زوہان کے لیے جذبات آ گئے تھے۔ یہ بات وہ کبھی بھی زوہان کو بتانا نہیں چاہتی تھی۔ وہ شخص اس کو ناپسند کرتا تھا۔ اب وہ اتنی گری پڑی تو نہ تھی کہ اس شخص سے آگے اپنی محبت کی بھیک مانگتی۔ وہ اپنا سر جھٹکتے نفیسہ بیگم کے برابر آ کر بیٹھی۔ جی پھپھو، آپ نے بلایا؟ وہ زوہان کو مکمل اگنور کیے پھپھو کو دیکھ رہی تھی، جبکہ زوہان نہ چاہتے ہوئے بھی اس پر سے اپنا دھیان نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ ہلکے گلابی کلر کی فراک میں وہ کسی گلاب کا پھول لگ رہی تھی۔ گال بلشر لگانے کی وجہ سے مزید گلابی ہو گئے تھے۔ وہ اس کو دیکھتا گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ کیسے وہ اس عورت کو بتاتا کہ ان دنوں میں کتنا وہ اسے چاہنے لگا تھا۔ تم دونوں کی شادی کو 1 مہینہ ہو گیا ہے، اور اس 1 مہینے میں تم دونوں کہیں گھومنے نہیں گئے۔ شادی کے بعد ہنی مون پر بھی تو جانا ہوتا ہے۔ کچھ ہوش ہے تم دونوں کو؟ نفیسہ بیگم کی آواز کڑک تھی۔ زوہان اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی گڑبڑا گئے۔ ان دونوں کے درمیان محبت لگن کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر وہ دونوں ہنی مون پر جا کر بھلا کیا کرتے؟ ماں، وہ میرے کچھ کام ہیں جس کی وجہ سے ہم نے اپنا ہنی مون بعد کے لیے رکھ دیا ہے، زوہان گڑبڑاتے ہوئے بولا۔ زوہان کی اس بات پر نفیسہ بیگم ہاتھ بڑھاتے اسے چپ کروا چکی تھی۔ بس ختم کرو کام اب۔ یہ تم دونوں کے ٹکٹ ہیں ترکی کے۔ کل صبح کی فلائٹ سے تم دونوں وہاں جا رہے ہو۔ کام کی ٹینشن تم مت لو، تمہاری ماں بھی زندہ ہے۔ حد ہو گئی بھائی، شادی کو اتنا عرصہ ہو گیا، ہوش ہی نہیں ہے تم دونوں کو۔ 2 مہینے کی چھٹی پر جا رہے ہو تم۔ 2 مہینے سے پہلے اگر تم دونوں پاکستان واپس آئے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہاں جاؤ، اپنے بیچ کی دوریاں نمٹاؤ۔ نفیسہ بیگم کی بات نے دونوں کو ہی شرمندہ کر دیا تھا۔ ان دونوں کا کھچا کھچا رویہ محسوس کر کے ہی شاید وہ سمجھ گئی تھیں کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے کتنا دور تھے۔ میری بچی تمہیں بہت پسند ہے نا ترکی؟ بس اسی لیے میں نے زیادہ دن کا رکھا ہے تم دونوں کا ہنی مون۔ خیر سے جاؤ اور مزے سے انجوائے کرو۔ پیچھے میں ہوں، میں سب دیکھ لوں گی۔ بس میری ٹینشن مت لینا، خود خوش رہنا۔ باقی تمہیں خوش دیکھ کر تو ہم بھی خوش ہو ہی جائیں گے۔ چلو جاؤ، اٹھو جلدی، جا کر فٹافٹ دونوں اپنی پیکنگ کرو۔ ان کی بات سنتے ماہین فوراً سے پہلے ہی کھڑی ہو گئی تھی۔ تم کیوں ایسے بیٹھے ہو؟ تم بھی جاؤ، تم بھی کرو اپنی پیکنگ۔ وہ زوہان کے کندھے پر ہاتھ مارتے بولی۔ زوہان بھی بمشکل مسکراتے کھڑا ہوا۔ وہ اپنی ماں کو کس منہ سے بتاتا کہ جس عورت کو وہ پہلے دن اتنا برا بھلا بولا تھا، آج اسی عورت کے عشق میں وہ پاگل ہو رہا تھا۔ کافی بار کوشش کی تھی کہ اس سے وہ سب کہہ دے جو اس کے دل میں ہے، مگر ماہین کی آنکھیں اس کو وہ سب کہنے سے روک دیا کرتی تھی۔ مگر ہاں، اب نہیں، بہت ہو گیا اب میں اسے کہہ دوں گا بہت جلد۔ وہ ارادہ کرتا تیزی سے سیڑھیاں چڑھنے لگا تھا، جبکہ پیچھے نفیسہ بیگم ان دونوں کے ہمیشہ ساتھ رہنے کی دعائیں کرنے لگی۔ بے شک اللہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے، دیر سے ہی صحیح مگر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ چیز نفیسہ بیگم جانتی تھی، اور اسی چیز پر ان کا ایمان دن بدن پختہ ہوتا جا رہا تھا۔ کمرے کے اندر داخل ہوتے وہ رکا تھا۔ میڈم ماہین بستر پر 2 بڑے بڑے سوٹ کیس رکھے ان میں اپنے اور زوہان کے مختلف کپڑے ڈالنے میں مصروف تھی۔ وہ اس کو سرتا پیر دیکھے گیا۔ جب سے وہ اس کی زندگی میں آئی تھی، اس کے بہت سے کام تھے جو اسے اب نہیں کرنے پڑتے تھے۔ اسے صبح اٹھ کر کیا پہننا ہے، اس کو رات پہن کر کیا سونا ہے، اس کو رات کس وقت کافی چاہیے، یہ سارے کام ماہین اس کے بولنے سے پہلے کر دیا کرتی تھی، اور نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اب ان سب چیزوں کا عادی ہو گیا تھا۔ وہ بنا کچھ کہے دروازہ لاک کرتا دھیمے سے اس کے برابر جا کر کھڑا ہوا۔ ماہین، اس کی آواز میں زمانوں کی تڑپ تھی۔ وہ فیصلہ کر چکا تھا کہ آج وہ اس عورت کو اپنے دل کی بات بتا کر دم لے گا۔ اس کی آواز سنتے ہی ماہین کے کام کرتے ہاتھ رکے۔ اگر آپ کو اپنے کوئی ضروری کپڑے رکھوانے ہیں تو مجھے دے دیں، میں وہ بھی رکھ دوں۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتی، وہ اس کے ہاتھ سے اپنی شرٹ لے چکا تھا۔ کب تک مجھ سے یوں روٹھی روٹھی رہو گی؟ ایسا کب تک چلے گا ماہین؟ اس کی آواز میں درد محسوس کرتے ہوئے ماہین نہ چاہتے ہوئے بھی تھم سی گئی۔ بولو ماہین، کب تک ہم قریب ہو کر بھی دور رہیں گے؟ کب تک ہم ایک ہو کر بھی اتنا اجنبی رہیں گے؟ بتاؤ مجھے۔ اس کی آواز میں زمانوں کی تڑپ تھی۔ اس تڑپ کو محسوس کر کے ماہین کانپ کر رہ گئی۔ ہم دونوں ایک کمرے میں رہتے ہوئے بھی ایک دوسرے سے اتنے ناواقف ہیں جیسے کوئی انسان اپنے پڑوسی سے رہتا ہے۔ ہم ایک ہیں، کیوں میرے اور اپنے درمیان اتنی دوری لے آئی ہو؟ کیوں مجھ سے کوئی بات نہیں کرتی؟
کیوں مجھ سے کوئی ضد نہیں کرتی؟ وہ اس کا ہاتھ تھامتے ان پر اپنی انگلیاں پھیرنے لگا۔ ماہین ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھوں سے اپنا ہاتھ نکلوا چکی تھی۔ آپ کو یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے ذوحان، میں جانتی ہوں کہ میں آپ کی پسندیدہ عورت نہیں ہوں، مجھ پر یہ سب زیب نہیں دیتا، میں یہ سب بھول کر آگے بڑھ گئی ہوں، پلیز آپ یہ سب مت سوچیں۔ وہ دوبارہ سے اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ وہ الگ بات ہے کہ دل اب اتنی زور سے دھڑکنے لگا تھا کہ اگر اس کی آواز لوگ سن سکتے ہوتے تو دنیا بحری ہو جاتی۔ کس نے کہا تم سے کہ تم میری پسندیدہ عورت نہیں ہو؟ ذوحان اس کا بازو تھامتے اس کو دوبارہ سے اپنی جانب کر چکا تھا۔ مسٹر ذوحان، کیا آپ بھول گئے کہ پہلی رات آپ نے مجھے کیا کیا بتایا تھا؟ وہ میری حماقت تھی، وہ میری ناسمجھی تھی۔ میں اتنا بڑا پاگل تھا کہ اپنی ضد میں آ کر میں نے تمہیں تمہاری خوبصورتی، تمہاری معصومیت کچھ نہیں دیکھا۔ اپنی غلطیوں کی وجہ سے بہت سا خوبصورت وقت میں برباد کر چکا ہوں، مگر اب نہیں ماہین، اب نہیں جانتا کب تم سے محبت ہوئی، مگر ہو گئی۔ بلکہ محبت تو ایک بہت چھوٹا ورڈ ہے ماہین۔ عشق کرتا ہوں میں تم سے، ایسا عشق کہ تم اگر اب میرے آس پاس نہ ہو تو مجھے سانس نہیں آتی۔ اس کمرے میں تمہارے ساتھ رہتے رہتے تمہیں دیکھنے کی اتنی عادت ہو گئی ہے کہ آفس میں جتنا وقت رہتا ہوں بے چین رہتا ہوں، بس یہی سوچتا رہتا ہوں کہ کب گھر جاؤں گا، کب تمہیں دیکھوں گا۔ بہت بار سوچا کہ تم سے اپنے دل کی بات کہوں، مگر اپنی پہلے دن کی حرکتیں یاد کر کے میں شرمندہ ہو جایا کرتا تھا، مگر اب نہیں۔ اب میں شرمندہ ہو کر تمہیں خود سے مزید دور نہیں کروں گا، بلکہ اب میں تمہیں اتنا پاس کر لوں گا کہ تم میرے علاوہ کسی کو نہیں سوچ پاؤ گی۔ وہ اس کی آوارہ لٹ کو اپنی انگلی پر لپیٹتے جھک کر اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ ہاں میری جان، بہت چاہتا ہوں، اتنا چاہتا ہوں کہ جانتا بھی نہیں کتنا چاہتا ہوں۔ مانتا ہوں کہ تمہارے ساتھ بہت غلط کیا، مگر تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ آگے کبھی ایسا نہیں ہوگا، بلکہ میں تمہیں اتنا خوش رکھوں گا کہ تم وہ سب بھول جاؤ گی۔ پلیز بھول جاؤ میری جان، اس دن کے لیے مجھے معاف کر دو۔ وہ بری طرح شرمندہ ہوتے ہوئے اس کے آگے اپنے ہاتھ جوڑ گیا۔ اس عورت کی جتنی بری انسلٹ اس نے کی تھی، اگر اس جگہ وہ ہوتا تو شاید کبھی اسے معاف نہ کرتا، مگر اس عورت سے نہ جانے پھر بھی کیوں وہ رحم کی امید رکھتا تھا۔ ماہین نے آنسو بھری آنکھوں سے ذوحان کو دیکھا، اس کے بندھے ہوئے ہاتھوں کو کھول دیا۔ اس شخص کے منہ سے محبت کا اظہار سننا اس کے لیے خواب تھا، ایسا خواب جس خواب کو دیکھنے سے بھی وہ ڈرتی تھی، اور آج یہی خواب پورا ہو گیا تھا۔ اس کے پاس وہ الفاظ ہی نہیں تھے جس سے وہ ذوحان کو کچھ کہتی۔ وہ اپنے آنسو ضبط کرتی اپنا رخ موڑ گئی۔ اس وقت اس کے اندر اتنی سکت بھی نہیں تھی کہ وہ اپنے قدموں پر کھڑی رہ سکتی۔ ذوحان اس کے کندھے پر سر رکھتا اس کے بالوں کی خوشبو محسوس کرنے لگا۔ مجھے تمہاری ہر ادا سے محبت ہے ماہین، اتنی محبت ہے تم سے کہ چاہ کر بھی یہ شخص اب تم سے دور نہیں رہ سکتا۔ بھول جاؤ اس دن کو، پلیز مجھے معاف کر دو۔ میں وعدہ کرتا ہوں تم سے کہ میں تمہیں اتنا خوش رکھوں گا کہ تم سب بھول جاؤ گی۔ اس کی بات سنتے ماہین اپنے آنسو پیتی اس کی جانب مڑی۔ وعدہ کریں پھر مجھ سے ذوحان کہ کبھی بھی مجھے چھوڑ کر کسی عورت کے پاس نہیں جائیں گے، بس میرے رہیں گے، صرف میرے۔ میں نہیں دیکھ سکتی آپ کو کسی اور کے ساتھ، بلکہ میں سوچ بھی نہیں سکتی آپ کو کسی اور کے ساتھ۔ یہ سوچ ہی میری روح کو لرزا کر رکھ دیتی ہے کہ آپ کے پاس میرے علاوہ کوئی ہو۔ میں نہیں جانتی یہ محبت کب ہوئی، مگر ہو گئی۔ مجھ سے وعدہ کریں ذوحان کہ کبھی بھی آپ مجھے چھوڑ کر نہیں جائیں گے، کبھی بھی نہیں۔ نہیں چھوڑوں گا۔ ذوحان اس کے منہ سے محبت کا اظہار سنتے پھر سے جی اٹھا تھا۔ وہ عورت بھی اس سے محبت کرتی تھی، یہ اس کے لیے ناممکن تھا، یہ اس کے لیے معجزہ تھا، اور یہ معجزہ اللہ نے اس دنیا میں کر دکھایا تھا۔ وہ کھینچ کر اس کو اپنے سینے سے لگاتے اس کے بالوں پر اپنے رب رکھنے لگا۔ ماہین بھی اس کی پشت پر اپنے ہاتھ باندھتی سکون کی سانس لیتے اس کے سینے پر سر رکھ چکی تھی۔ دور کھڑی تقدیر ان دونوں کو دیکھتے مسکرا دی۔ بے شک پھر دعائیں قبول کی جاتی ہیں، دیر سے ہی صحیح مگر وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ماہین کی سالوں پرانی اپنے نصیب کے لیے کی جانے والی دعائیں قبول ہو گئی تھیں۔ وہ آج خوش تھی، بے حد خوش تھی۔ ہر رشتہ محبت سے نہیں بلکہ صبر، سمجھ، احترام اور وقت سے مضبوط بنتا ہے۔ اس کہانی نے یہ خوبصورتی سے دکھایا کہ ضد، انا اور تلخ الفاظ دو دلوں کے درمیان ایسی دیواریں کھڑی کر دیتے ہیں جنہیں گرانا آسان نہیں ہوتا، جبکہ ایک چھوٹی سی نرمی، ایک سچا احساس سے ندامت اور ایک معاف کر دینے والا دل وہ کام کر جاتا ہے جو ہزار دلیلیں نہیں کر سکتی۔ ذوحان کا کردار یہ سکھاتا ہے کہ غصہ اور اپنی مرضی کو دوسروں پر مسلط کرنا کبھی طاقت نہیں بلکہ اپنی غلطی تسلیم کر کے خود کو بدل لینا اصل بہادری ہے، جبکہ ماہین نے خاموشی، صبر، خودداری اور معافی کے امتزاج سے ثابت کیا کہ مضبوط انسان وہ نہیں جو ہر لمحہ جواب دے، بلکہ وہ ہے جو اپنی عزت برقرار رکھتے ہوئے درست وقت پر درست فیصلہ کرے۔ البتہ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے
کہ کسی بھی رشتے میں بے عزتی، سخت الفاظ اور دل آزاری کو معمول نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ محبت وہاں پروان چڑھتی ہے جہاں احترام زندہ ہو۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر رشتے کو اخلاص، اعتماد، رحم اور سکون سے نوازے، دلوں سے انا کو ختم کرے، غلطیوں کو سدھارنے کی توفیق دے اور ہر اس انسان کو اس کی قدر کرنے والا ساتھی عطا فرمائے جو محبت کے ساتھ عزت بھی دینا جانتا ہو۔ اور آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ پڑھ کر اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔